وصلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم کاظم القزوینی رحمہ اللہ کی کتاب امام مہدی گوشت سے ظہور تک، مہد سے ظہور تک، موضوع گفتگو ہمارا یہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہمیں بتلاتی ہیں۔ 2 آیات کو پیش کر چکے ہیں اور آج تیسری اور چوتھی آیت کو جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری آیت جو ہے وہ سورہ انبیاء کی 106 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ترجمہ آیت کا یہ بنتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں ذکر کے بعد، کیا بات لکھ دی ہے کہ ان الارض، ان پھر تاکید آ گیا کہ یہ جو ساری کی ساری زمین ہے، یارثھا اس کے وارث بنیں گے، عبادی الصالحون میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ اس زمین کے وارث بنیں گے۔ اب یہاں پہ ضمنی طور پہ مصنف اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زبور کے بعد ذکر میں لکھ دیا، زبور سے کیا مراد ہے، ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ زبور سے مراد وہی کتاب ہے جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، زبور سے مراد کوئی بھی آسمانی کتاب ہو سکتی ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ کچھ قرآن مجید کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ تورات ہے۔ سمجھے کہتے ہیں بہرحال بات جو بھی ہو کہ پہلے جو ہے وہ ذکر میں لکھا گیا، پھر قرآن میں لکھا ہے، پہلے جو ہے وہ زبور میں لکھا گیا، اس کے بعد کیا ہے قرآن مجید میں لکھا گیا جو لوح محفوظ پہ لکھا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بڑی اہمیت والی ہے، کہ کوئی ایک چھوٹا موٹا جو ہے وہ پروجیکٹ نہیں ہے، ایک بہت بڑی بات ہے کہ جس سے جو ہے وہ گزشتہ کتابوں میں لکھا گیا، پھر لوح محفوظ کے اندر بھی کیا لکھ دیا گیا، اس کے بعد پھر تاکید ہوئی کہ اس زمین کے وارث کون بنیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس زمین کے کیا بنیں گے، وارث بنیں گے۔ اور چونکہ بڑی بات اہمیت والی ہے، اسی لیے جو اس آیت کی تفسیر ہے اور تعویل ہے اس میں ہمارے پاس کیا روایات موجود ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ شیخ طبرسی کی جو تفسیر ہے مجموع البیان، اس سے جو ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہا کہ یہ اور کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جس میں امام باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں سے کیا مراد ہے، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث بنیں گے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے جو ہے یہ فرمایا کہ ہم اصحاب المہدی علیہ السلام فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے جو اصحاب ہوں گے وہ نیک اللہ کے بندے ہوں گے جو اس زمین کے کیا بن جائیں گے، وارث بن جائیں گے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ مصنف نے کہا کہ چونکہ اس موضوع کے اوپر اہمیت ہے تو لہٰذا یہاں پہ اس بات کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ الارض سے کیا مراد ہے، کہ زمین کے وارث بنیں گے، زمین سے کیا مراد ہے؟ تو مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ میرے نزدیک زمین سے مراد کیا ہے، پوری کی پوری زمین ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس زمین سے مراد کیا ہے، وہ جنت کی زمین ہے، کہ یہ جی قیامت میں جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت کی جو زمین ہے اس کے جو ہے وہ نیک بندے وارث بن جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ بھی مراد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس زمین سے مراد وہ زمینیں ہیں کہ جو مسلمانوں نے کیا ہے فتح حاصل کی اور جو کافروں کی زمینیں تھیں ان کے قبضے میں آ گئیں، تو یہ زمینیں کچھ جو کہ زمینیں تھیں وہ مراد ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی مراد نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر میں ظاہری طور پر مفسرین ذکر کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی روایات موجود ہیں کہ جس میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین سے مراد کیا ہے، پوری زمین مراد ہے، تو لہٰذا ہمیں ان روایات کی طرف جانا پڑے گا۔ جیسے کہ یہاں پہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی جو تفسیر ہے التبیان، وہاں سے اس آیت کی تفسیر میں امام باقر علیہ السلام کی روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں امام نے فرمایا کہ ان ذالک وعد اللہ للمؤمنین، کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ مومنوں سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ بانہم یرثون جمیع الارض، وہاں لفظ کیا ہے، جمیع آیا، کہ یہ جو مومن ہے یہ پوری کی پوری جو زمین ہے اس کے کیا بنیں گے، وارث بنیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پوری زمین کے وارث بننے کی ایسی بات ہے جیسا کہ جو گزشتہ آیت تھی گزشتہ درس میں، کہ جس میں خلیفہ بننے کی بات تھی، کہ وہاں پہ کیا تعبیر تھی کہ وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہیں زمین کے اوپر کیا خلیفہ بنا دے گا، ساری زمین کے اوپر۔ تو جیسے وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ وہاں زمین سے مراد کیا ہے، ہر جگہ پہ حکومت مراد ہے، ایک فقط مدینہ منورہ کی حکومت یا کچھ خاص علاقوں کی حکومت مراد نہیں ہے۔ وہی بات کیا ہے اس آیت میں بھی ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہاں پہ
خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا کہ جس میں ایک کی جگہ پہ دوسرا بندہ آ جاتا ہے، اور یہاں پہ وراثت کا لفظ استعمال ہوا کہ جو ایک بندہ جو میت چھوڑ جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ کیا ہے، وراثت کا کیا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تیسری آیت کیا ہے مکمل ہوگی۔ پھر چوتھی آیت کی طرف کیا ہے وہ بڑھتے ہیں۔ چوتھی جو آیت ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، 33، جس میں یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق کا دین دے کر بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دیں، علی الدین کلہ، دنیا کے جتنے بھی دین ہیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، اس کے اوپر کیا ہے، یہ جو دین اسلام دے کر بھیجا ہے یہ اس کو غالب کر دیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو کیا یہ بات اچھی نہ لگے۔ اور مصنف نے یہاں پہ یہ لکھا کہ یہ آیت فقط یہاں پہ سورۃ توبہ میں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ بالکل یہی آیت کیسے ہمیں ملتی ہے، کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس موضوع کی کیا ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات واضح کی کہ یہاں پہ جو ہے نا لیظہرہ کا جو کلمہ استعمال ہوا، ظاہر کر دے، یہاں پہ ظاہر کر دینے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ معنی کیا ہے، غالب آ جانا، کسی چیز کا بلند ہو جانا، یہ مراد ہے۔ اور عربی زبان میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے، اور خود قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ قرآن مجید کی جو ہے نا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 8 سے جو ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جہاں پہ لفظ جو ہے وہ یظہرو کا استعمال ہوا غالب کے معنی میں، وہاں پہ یہ لفظ ہے کہ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمۃ یرزونکم بفاہم، یہ وہاں پہ کیا لفظ ہے کہ ان سے عہد کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے تو وہ نہ تمہاری قرابتداری کا لحاظ کریں گے اور نہ عہد کا لحاظ کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بات عربی زبان کے اعتبار سے اور قرآن مجید میں واضح ہے کہ ان یظہروا یا یظہروا کا جو لفظ ہے یہ غالب کے معنی میں بھی کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے کسی کے اوپر کیا ہے، غالب آ جانا۔ تو لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی دین حق جو ہے وہ تمام ادیان کے اوپر کیا آ جائے گا، غالب آ جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ظاہر ہونے کا کیا معنی ہے، کیا ظاہر ہونے کا ایک لغوی معنی ہو سکتا ہے کہ جب دین اسلام آ گیا تو گزشتہ جتنے بھی ادیان ہیں جو اللہ کی طرف سے تھے پہلے، وہ سارے کے سارے نسخ ہو گئے، ختم ہو گئے، ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے۔ یا آپ یہ کہیں کہ بھئی جب دین اسلام آ گیا تو اس کے دلائل کے سامنے جو ہے نا کسی اور کے مذہب کی دلیل وغیرہ کیا نہیں چلتی، اس کے پاس پختہ دلیلیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو ظاہری کیا معنی ہو گیا، لیکن اس معنی کی جو اصل تفسیر ہے، جو باطنی معنی ہے، جو تعویل ہے، اگر وہ آپ دیکھیں تو پھر بات یہ واضح ہو جائے گی، اور اگر آپ غور و فکر کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ پوری دنیا میں اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ کیا اسلام جو دین ہے سب کے اوپر غالب آ چکا ہے، بلند ہو چکا ہے، تو سب کہیں گے کہ ابھی مسلمانوں کی آبادی بھی کیا ہے، ربع ہے، فقط چوتھا حصہ تو مشکل سے آبادی بنتی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی۔ جب آبادی خود مسلمانوں کی چار کیا نام ہے 25% کہیں گے، چوتھا حصہ کہیں گے یہ بن رہی ہے یا اس سے بھی کم بن رہی ہے، تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ کیا آ جائیں، غالب آ جائیں؟ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو لفظ ہے نا اسلام کا پوری دنیا کے اوپر غالب آنا، یہ کیا ہے، ممکن نہیں ہے، آپ اس کو اس معنی میں کیا کر لیں۔ تو لہٰذا یہ پھر غالب ہونا کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں ان کے دروازے پہ، تو وہ ہمیں یہ بات کیا بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ غالب آنے کا کیا مطلب ہے۔ غالب آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی فقط مدینہ میں غالب آ گیا، یا اس کے دلائل جو ہیں وہ بڑے پختہ ہیں جو باقی مذاہب کے دلائل کو رد کر دیتے ہیں، یہ فقط معنی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وہ کچھ کیا ہے احادیث کو کیا ذکر کرتے ہیں کتاب مجموع البیان سے، پھر یہی حدیث انہوں نے نقل کی۔ اب بابک کے سے یہ روایت ہے کہ انہ سمع امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور پھر سوال پوچھا کہ اظہر ذلک بعد، کہ کیا ابھی دین غالب آ چکا ہے سب پہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ نام جی غالب آ چکا ہے، آپ کی حکومت ہے، غالب آ گیا۔ تو قال علیہ السلام کلا، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ حتی لا تبقى قریہ الا وینادی فیہا بشہادت ان لا الہ الا اللہ بکرۃ وعشیہ۔ اب یہاں پہ مولا نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دین اسلام کے پوری دنیا پہ غالب آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
دنیا کا کوئی ایسا گاؤں باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ صبح و شام وہاں پہ یہ صدا بلند ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کیا ہے غالب آنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہر گاؤں گاؤں میں جو ہے وہ یہ صدا بلند ہوگی، تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب پوری دنیا کے اوپر جو دین چل رہا ہے، غالب آ چکا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو تفسیر برہان میں بھی کیا یہ روایت ذکر کی گئی، وہاں پہ اضافہ بھی ساتھ کیا کہ بے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ساتھ یہ بھی کیا وہاں پہ اضافہ ہے۔ تفسیر برہان میں ابن عباس سے ایک اور روایت بھی ہے کہ ابن عباس جو ہے وہ اس کی یوں تفسیر کیا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، چاہے مشرکوں کو بھلے جو ہے وہ اچھا نہ لگے، برا لگے۔ فرماتے تھے ابن عباس کہ لا یکون ذالک حتی لا یبقى یہودی ولا نصرانی ولا صاحب ملت الا صار الی الاسلام، کہ صورتحال یوں بن جائے کہ کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا، کوئی عیسائی ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی دین والا ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور صورتحال یوں امن و امان کی ہو جائے گی کہ الشاۃ والذئب والبقرۃ والاسد والانسان والحیۃ، یہ بھی سارے کے سارے کیا امن میں ہو جائیں گے، شیر اور بکری، بھیڑیا، گائے اور شیر، یہ سارے کیا امن میں ہوں گے۔ اور حتیٰ کہ جو ایک چوہا ہے وہ بھی کیا ہے کسی کی جو بوریا ہوتی ہے اس کو کیا سوراخ نہیں کرے گا۔ وَحَتَّى تُوزَعَ الْجِزْيَةُ وَيُكْسَرَ الصَّلِيبُ، جزیہ بھی جو ہے وہ سارے کے سارے جو کافر رہ جائیں گے وہ باقاعدہ کیا ٹیکس دے کے رہیں گے، یعنی اتنا غالب ہوگا، وہ بغیر ٹیکس کے نہیں رہیں گے۔ جو صلیب ہے وہ ساری توڑ دی جائے گی، خنزیر کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، کوئی نہیں کھائے گا۔ اور پھر ابن عباس کہتے تھے یہی تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یعنی ابن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ بھی اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ بھی غالب آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے وہ جملہ ان کا یہ بھی تھا ابن عباس کا کہ وَذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، کہ یہ ایسا کب ہوگا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب قائم علیہ السلام کیا کریں گے، ظہور فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مصنف نے کہا کہ تفسیر برہان میں کتاب الکافی سے بھی یہ روایت ہے کہ جس میں امام کاظم علیہ السلام نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ یہ کب ہوگا، جب قیام قائم ہوگا اور پوری دنیا کے اوپر کیا ہے دین حق، جو ایک وصایت اور ولایت کا نظام ہے اللہ کے رسول کا، وہ کیا ہوگا، نافذ ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل سنت کی کتاب ینابی المودہ سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی، اور جس میں یہ ہے کہ حتی یخرج القائم المہدی فَإِذَا خَرَجَ لَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ إِلَّا كَرَهَ خُرُوجَهُ وَلَا يَبْقَ كَافِرٌ إِلَّا قُتِلَ، کہ کوئی اگر کفر کرے گا نا، یعنی واضح طور پہ انکار کرے گا، سامنے آئے گا، اس کو تو قتل کر دیا جائے گا، اور جو مشرک ہوگا وہ بھی پھر دب کے رہے گا، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مقابلے میں ہے اور سامنے کیا نکلے۔ تو یہ اہل سنت کی روایات ہیں۔ ابو بصیر سے علامہ مسیح رحمہ کی یہ جو روایت ہے ان کی کتاب میں، اس کے اندر بھی کیا یہی چیز ہے کہ حتی یقوم القائم انشاءاللہ فاذا خرج القائم لم یبقى مشرک۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ بہت زیادہ روایات نقل کرنے کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ یہ واضح سی بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ابھی تک اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو دین ہر جگہ پہ غالب نہیں آیا، تو دین تبھی غالب آئے گا کہ جب حضرت قائم کی کیا ہوگی، حکومت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہی 4 آیات ہم ذکر کر کے اکتفا کرتے ہیں، وگرنہ بہت زیادہ آیات ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں تفسیر کی گئی ہے امام مہدی علیہ السلام سے، اہل سنت کی روایات، خود اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہم عصر ہیں سید صادق شیرازی، انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا انہوں نے نام رکھا ہے المہدی فی القرآن، اور انہوں نے وہاں پہ 106 آیات جو ہیں وہ لکھی ہیں، اور اس کی ساتھ کیا تعویل پیش کی ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہیں، اور انہوں نے ان آیات کی جو تعویل ہے نقلہا عن مصادر اہل سنت فقط، کہ فقط اہل سنت کی کتابوں سے کیا ہے ان آیات کی تعویل لکھی اور آیات کیا پیش کی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو وہ ساری آیات یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن کتاب لمبی ہو جائے گی، اور یہاں تک گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور آگے جو وہ گفتگو شروع کریں گے کہ احادیث نبویہ میں نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں امام مہدی کی بشارتیں لوگوں کو کیسے دی تھیں، یہ موضوع کیا کریں گے، شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔